غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تاریخ یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا، یہ کمی رہ گئی۔ حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم مہر انگوٹھی، یہ وہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے، بڑے پیمانے تک، اور اس پر توجہ کرے، تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ہی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت اور وحی یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہے۔ اور مسئلے اٹھائے اس بدمعاش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب وہ برکر دفن ہو گئے زمین کے نیچے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ادھر چونکے گا، بھائی بات تو ٹھیک ہے نا، حضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ ایک اور غلام احمد پرویز، اس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے۔ اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ 1/3 کی حد تک کیا، بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا۔ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا۔ اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی۔ بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کیا پتہ اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے مجدد کامل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔